بلوچستان ڈینگی کے کیسز میں اضافہ، 53 نئے کیسز رپورٹ۔ اوپیک کی پیداوار، بائیڈن کی سعودی عرب کو سخت نتائج کی دھمکی، برطانیہ میں خون کا نیا گروپ دریافت۔ آج اکتوبر کی 12 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ بلوچستان میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 8 افراد زخمی۔ چمن بائی پاس روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 سگے بھائی زخمی۔ زخمیوں کو سول اسپتال چمن منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد 2 زخمیوں کو کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ واقعے کی مزید تفتیش لیویز فورسز کر رہی ہیں۔ روزبیلا کے نوائی علاقے یونین کونسل کنز بیلا میں گوٹس نہری کے مقام پر زمین کے تنازع پر 2 فریقین میں جھگڑے سے 3 بھائیوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے، جنہیں سول اسپتال بیلا منتقل کر دیا گیا۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ بلوچستان فزیو تھراپی ایسوسی ایشن کی طرف سے کوئٹہ پریس کلب سے لے کر گورنر ہاؤس چوک تک ایک پرامن ریلی نکالی گئی، جس کے بعد اسی چوک پر احتجاجی مظاہرہ دھرنے کی شکل اختیار کر گیا۔ مختلف طلبہ تنظیموں، سیاسی پارٹیوں اور صوبائی ذمہ داران کے افراد نے آ کر دھرنے میں مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور ان کے ساتھ ہر طرح کی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان فزیو تھراپی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 128 دنوں سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں، مگر حکومت اور صوبائی ذمہ داران کا رویہ ان کی جانب غیر سنجیدہ اور انتہائی مایوس کن ہے۔ صوبائی وزیر انور محمد ڈومر اور حاجی محمد خان لیڈی کی جانب سے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مظاہرین کے سوالات کے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے۔ ایک PPT کی اسٹوڈنٹ ہم سب بلوچستان فزیو تھراپی ایسوسی ایشن کے فزیو تھراپسٹ 128 دن سے احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے 127 دن ہم لوگ پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال پرم ایک کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر ابھی تک ہماری وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں آئی۔ 3-4 دن ہم لوگوں نے ریلی نکالی، اسمبلی کے سامنے گئے، ہماری ہیلتھ منسٹر سے مذاکرات ہوئی، ہیلتھ منسٹر سے ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی، مگر پھر بھی ابھی تک کوئی ہمیں ان کی طرف سے یقین دہانی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہمیں ان کی طرف سے کوئی بھی پیش رفت نہیں آئے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک پرم ریلی کی شکل میں ہم لوگ اپنا دھرنا وہاں سے لے کے یہاں گورنر ہاؤس میں آ کے شفٹ کیا۔ ہم لوگوں نے گورنر ہاؤس ہم لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اعجاز سنجرانی کل رات 128ویں دن رات ہم سے مذاکرات کے لیے آئے، اور ہماری ان سے یہ مذاکرات ہوئی، اور ان لوگوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کی کہ آپ لوگوں کی آج CM صاحب سے میٹنگ کرا دیں گے، اور آپ لوگوں کے سارے مطالبات جائز ہیں وہ بھی جائز قرار دیے، اور کہا کہ آپ لوگوں کے سارے ڈیمانڈز ہم لوگ پورے کر دیں گے۔ مگر پھر بھی ہم لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی بھی رد عمل پیش نہیں آیا، بس یقین دہانی کی صورت میں سارا کچھ ہو گیا۔ اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہاں پرم احتجاج کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے، مگر اگر ہم لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہمارا آئندہ لائحہ عمل سخت سے سخت ہوگا۔ ہم لوگ دادم بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھیں گے، اور یہاں پہ سارے روڈ بلاکس کر کے بیٹھ جائیں گے۔ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بلوچستان فزیو تھراپی ایسوسی ایشن کا مذاکراتی کمیٹی نے حکومت بلوچستان کو اپنے پریس کانفرنس کے توسط سے 2 دن کا وقت دیا تاکہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی پیش رفت کر سکے۔ بلوچستان فزیو تھراپی ایسوسی ایشن کا اپنے احتجاجی دھرنے کو مطالبات تسلیم ہونے تک جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات 2 دن کے اندر تسلیم نہیں کیے گئے تو مجبوراً ہم تعدم مرگ بھوک ہڑتال پر جائیں گے۔ اگر اس دوران ہمیں کوئی جانی نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار حکومت وقت ہوگا۔ اس موقع پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفد نے بلوچستان فزیو تھراپی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ فزیو تھراپی کی ڈگری لینے والے بھی بلوچستان کے ہی باشندے ہیں۔ حکومت وقت ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں۔ ایک طرف ہر سال سینکڑوں فزیو تھراپسٹ فارغ ہو رہے ہیں، دوسری جانب برسوں سے فزیو تھراپی کے لیے کوئی بھی آسامی مختص نہیں کی گئی ہے، جو ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفد نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ احتجاج پر بیٹھے فزیو تھراپسٹ کے مطالبات کے حل کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھاتے ہوئے انہیں ڈاکٹرز تسلیم کیے جائے اور ان کے لیے اسامیات تخلیق کی جائیں۔ فزیو تھراپسٹ سوار، فزیو تھراپسٹ سوار، BPA
بلوچستان ڈینگی کے کیسز میں اضافہ، 53 نئے کیسز رپورٹ۔ بلوچستان کے 3 اضلاع سے ڈینگی کے مزید 53 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت بلوچستان کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز رسبیلا سے 37 کیسز، 14 گوادر سے 2 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد اب تک بلوچستان میں مجموعی طور پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 4012 ہو گئی ہیں۔ محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں ایک ہفتے کے دوران 64 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں 37 کا تعلق رسبیلا، 25 کا کیچ، 2 کا گوادر سے بتایا جاتا ہے۔ صحافی ارشاد لاشاری کے گھر پر فائرنگ، مامو جام باغ، خاتون زخمی۔ کوئٹہ مشرقی بائی پاس میں صحافی ارشاد لاشاری کے گھر پر فائرنگ سے ارشاد لاشاری کے مامو تاجل خان لاشاری موقع پر جام باغ ہو گئے۔ فائرنگ سے تاجل خان کی اہلیہ شدید زخمی ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمی کو اسپتال پہنچا دیا۔ مزید تفتیش پولیس نے شروع کر دی ہے۔ مستنگ 5 ماہ قبل 7 سالہ بچی لاریب کی قاتل والدہ نکلی، لاش برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مستنگ محمد نعیم اچکزی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال 23 مئی کو کلی غزگی مستنگ سے عبدالخالق ملازئی نامی شخص کی 7 سالہ بچی جو گھر کے قریب سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ بچی کے ورثاء کی جانب سے پولیس تھانے میں اطلاع رپورٹ و مقدمہ درج کرانے کے بعد پولیس نے اس کیس کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی۔ دوران تفتیش متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، جبکہ سیشن جج مستنگ مراد علی بلوچ اور جوڈیشل مجسٹریٹ سمیع اللہ بلوچ کی خصوصی احکامات اور کوششوں سے 3 روز سے قبل بچی کی والدہ سے تفتیش کی گئی، جس میں معصوم بچی لاریب کی والدہ نے اقرار جرم کیا اور بچی کی نشاندہی کر دی، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ سمیع اللہ بلوچ کی سربراہی اور نگرانی میں کلی غزگی میں ان کے گھر کے پاس ٹیوب ویل میں گرا دی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیم نے بچی کی والدہ کو تفتیش کے لیے حراست میں لے کر سٹی منتقل کر دیا۔ دوران تفتیش بچی کی قاتل والدہ نے اپنی جرم کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے گھریلو رنجش و دیگر معاملہ سے تنگ آ کر اپنی جگر کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر کے 300 فٹ کے بور میں گرا دی ہے۔ قاتل والدہ کے انکشاف کے بعد پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے 3 دن تک مسلسل کوششوں کے بعد آج ٹرائی پارٹ کی مدد سے بچی کی لاش کی بقایات جوتے وغیرہ کو 300 فٹ کے کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ محکمہ تعلیم میں خالی 9000 سے زائد آسامیوں پر جلد بھرتیاں کی جائیں گی، صوبائی وزیر تعلیم۔ صوبائی وزیر تعلیم میر نصیب اللہ مری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت تعلیم کی بہتری اور تعلیمی اداروں میں سہولت کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل پر کار لا رہی ہے۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض محنت اور لگن سے ادا کریں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ محکمہ تعلیم میں خالی 9000 سے زائد آسامیوں پر تعیناتی جلد عمل میں لائی جائے گی، جس سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صوبائی عہدیداروں کی تقریب برفبرداری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی نصر اللہ زہرے، سیکریٹری تعلیم عبدالرؤف بلوچ، ڈائریکٹر اسکولز عبدالواحد شاکر، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر حبیب اللہ رحمان مردانزئی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی فائل بھیجی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اساتذہ کو اپ گریڈیشن کی خوشخبری ملے گی اور جونیئر اساتذہ کو پروموشن دی جائے گی۔ جو اساتذہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہمیں انہیں تمام سہولت کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ جمعیت کا صوبہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ جمعیت علماء اسلام کی مجلس عاملہ اور پارلیمانی گروپ کا اجلاس وفاق کی وزیر مولانا عبدالواسع کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی مذمت بھی کی گئی۔ جمعیت نے بلوچستان بھر میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا شیڈیول دے دیا۔ تحریک 27 اکتوبر سے 13 نومبر تک چلائی جائے گی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ نااہل حکومت کی وجہ سے سیلاب زدگان مشکلات میں ہیں۔ طلباء کو رعایت پر کتب کی فراہمی نسل نو کی تعمیر میں بہترین کردار ادا کرے گی۔ بشرا رید پارلیمانی سیکریٹری برائے SNJD بشرا رید نے بلوچستان میں کتاب کلچر کے فروغ اور طالب علموں کو 50% رعایتی قیمتوں پر کتابیں فراہم کرنے پر نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کا رشتہ کتابوں سے جوڑ کر انہیں مستقبل کا اچھا معمار بنایا جا سکتا ہے۔ منگل کو کوئٹہ پریس کلب میں کتب میلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اسٹال کے دورے کے موقع پر نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈائریکٹر راہیل بگٹی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2021 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بلوچستان میں 10 ملین کی کتابیں فروخت کی ہیں اور ہمارا ادارہ طلباء و طالبات سمیت تمام طبقات کے لوگوں کو کتابوں پر 50% رعایت فراہم کرتا ہے تاکہ نسل نو ایک بار پھر کتاب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔
تربت اقد و تحریک کیچ کی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا اندراج۔ تربت میں اقد و تحریک کیچ کی رہنماؤں کے خلاف لیوستان تربت میں مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ رسالدار SHO لیوستانہ اللہ بخش مراد کی مدیت میں عقد و تحریک کیچ کے سرگرم رہنما غلام اعظم دشتی اور یعقوب جوسکی کے خلاف 12 مختلف دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ مقدمات میں عقد و تحریک کے رہنما وسیم سفر اور ملا نصیر بلیدی کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عقد و تحریک کیچ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کیچ کے آفس کے سامنے گزشتہ 3 دنوں سے دھرنا دیا جا رہا ہے، جس میں مسنگ پرسنز کی فیملی سے تعلق رکھنے والے خواتین بھی شریک ہیں۔ غوزدار میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آج بدھ کے روز غوزدار میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت ریکارڈ اسکیل پر 3.9 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کی گہرائی زمین میں 20 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز غوزدار سے 80 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ تاہم خوش قسمتی سے زلزلے کے نتیجے میں کوئی جانی و مالی نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات عاذرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ 00447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اوپیک کی پیداوار، بائیڈن کی سعودی عرب کو سخت نتائج کی دھمکی۔ امریکہ کے اعتراضات کے باوجود تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کی جانب سے گزشتہ ہفتے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے اعلان کے پس منظر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز کہا کہ اس فیصلے کے سعودی عرب کے ساتھ امریکی تعلقات پر سنگین مضمرات ہوں گے۔ امریکی صدر نے نیوز چینل CNN کو دیے گئے انٹرویو میں گو کہ یہ تو نہیں بتایا کہ سعودی عرب کے خلاف وہ کن متبادل پر غور کر رہے ہیں، تاہم کہا کہ یہ طے ہے کہ اس کے نتائج ضرور ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان خیالات میں امریکہ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات پر اثر نو نظر ثانی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خبروں کے مطابق اوپیک اور اس کے اتحادیوں نے 2 ملین بیرل روزانہ کی بنیاد پر تیل کی پیداوار میں کٹوتی کرنے کے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موسم سرما کے آغاز پر اس اقدام سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اوشربا اضافے کا خدشہ ہے۔ صدر بائیڈن کے بیان سے قبل امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کریبی نے اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 2 ملین بیرل کی کٹوتی کرنے کے فیصلے کو تنگ نظری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے روس کو فائدہ ہوگا، جب اس وقت کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ ولادیمیر پوٹن کو کسی طرح فائدہ پہنچے۔ خیال رہے کہ روس اوپیک پلس کے رہنما ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ تازہ ترین کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ان کا ملک اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور اوپیک کا فیصلہ کلی طور پر اقتصادی بنیادوں پر لیا گیا ہے۔ برطانیہ میں خون کا نیا گروپ دریافت۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف برسٹل اور NHS بلڈ اینڈ ٹرانسپلانٹ کے سائنسدانوں نے خون کا ایک نیا گروپ دریافت کیا ہے، جسے ER سے پکارا جائے گا، جو اب تک کا خون کا 44واں گروپ ہے۔ ساتھ ہی سائنسدانوں نے ایک نوزائیدہ بچے کی موت کا 30 برس پرانا عقیدہ حل کر لیا ہے۔ ریسرچ امریکن سوسائٹی آف ہیماٹولوجی کے رسالے بلڈ میں شائع ہوئے۔ واضح ہے کہ ہیماٹولوجی خون اور اس کی بیماریوں سے متعلق طب کی شاخ کو کہتے ہیں۔ یونیورسٹی آف برسٹل نے اپنے ریسرچ ریلیز میں بتایا کہ یونیورسٹی کے اسکول آف بائیو کیمسٹری اور NHSBT کے انٹرنیشنل بلڈ گروپ ریفرنس لیبارٹری کے محققین نے بین الاقوامی تعاون سے مکمل ہونے والی اس تحقیق کی سربراہی کی۔ انہوں نے 30 برس پرانے ایک عقیدے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ معروف جریدے وائرڈ نے رپورٹ کیا ہے کہ برطانیہ میں ایک بچی کی پیدائش سے پہلے ڈاکٹروں کو خدشہ پیدا ہوا کہ بچے کی صحت کو خطرہ ہے۔ اسی صورت میں سی سیکشن یعنی سرجری کے ذریعے بچے کی پیدائش وقت سے پہلے کر لی گئی، لیکن بچہ پھر بھی جان بر نہ ہو سکا۔ اس خاتون کے خون کے نمونوں کی برسٹل میں واقع لیبارٹری میں تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کا خون کا گروپ انتہائی نادر قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ بلڈ میں شائع ہونے والے تحقیق کے مطابق سائنسدان ERA، ERB اور ER3 کے خون کی اقسام سے تو واقف تھے، لیکن اس تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے خون کی 2 نئی اقسام ER4 اور ER5 دریافت کیے، جس کے بعد ایک نیا خون کا گروپ قائم ہو گیا ہے۔ نیوزی لینڈ 2 جزیروں پر پھنسے 500 ویل ہلاک۔
نیوزی لینڈ کے دور دراز 2 جزیروں پر پنسنے والے تقریباً 500 ویلز ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق جزائر نیوزی لینڈ کی سرزمین سے بہت دور تھے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن ناممکن تھا۔ رپورٹس کے مطابق چیتھم آئی لینڈ پر 250 اور پھر 3 دن بعد پٹ آئی لینڈ پر 200 ویل کے پنسنے کی اطلاعات ملی۔ یمن میں کینسر کی ایکسپائر دوا سے 18 بچے جان بحق۔ یمن میں کینسر کی ایکسپائر دوا سے 18 بچے جان بحق ہو گئے۔ صبا نیوز کے مطابق یمن میں صدر مقام صنعا کے کوویڈ اسپتال میں 40 سے زیادہ بچوں کو ایکسپائر انجیکشن لگائے گئے، جس سے بچوں کی ہلاکتوں واقعہ ہوئی۔ بین الاقوامی طبی اور انسانی حقوق کے اداروں کا واقعہ کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ عالمی تنظیموں سے کویت کے فیلڈ اسپتال جانے اور اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملوث افراد کو سب کے سامنے لا کر قانونی کارروائی کی جائے۔ انسانی سمگلنگ سے نمٹنے کے لیے یمنی تنظیم کے سربراہ نے کچھ بچوں کی تصاویر شائع کی جو ان کے بقول کینسر کی دواؤں کی میعاد ختم ہونے والی خوراک کا شکار ہوئے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر والک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔